آپ کو پتا ہے اسلام کیسے پھیلا تھا؟ اسلام کیسے پھیلا تھا؟ اس کے لیے رسول اللہ نے یہ طائف کا سفر پڑھے ہیں آپ لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے اور یہ ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ آج 1400 سال سے وہی ایک جو قائم نظام چلا آ رہا ہے، وہی ایک جو پیغام چلا آ رہا ہے، وہ ملت تک آخر کیسے پہنچا ہے؟ کبھی بیٹھ کے سوچا اس چیز کو؟ کیا تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا؟ کیا تم نے جو قبر میں جانا ہے تو تمہارے لیے ایئر کنڈیشن لگے ہوئے وہاں پر تمہارا استقبال ہوگا کہ حضرت صاحب تشریف لے کر آ گئے؟ حضرت صدیق اکبر نے جب خلافت سنبھالی ہے، حضرت صدیق اکبر کا جب وقت وصال آیا نا، آپ تو آخری وقت تھا، آپ اس وقت بھی اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں، حضرت اما عائشہ سے فرما رہے کیا ہے بیٹا، اب چونکہ میرا وقت وصال آ پہنچا ہے تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے چادریں پہنی ہوئی ہے نا، انہی چادروں کو دھو کر مجھے کفن دے دینا، نئی چادر لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مرنے والوں سے زیادہ زندہ رہنے والوں کو نئے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ اس بات پر رونے لگی۔ وقت کے بادشاہ تھے، امیر المؤمنین تھے، سب کچھ آپ کے ہی پاس تھا، لیکن حالت یہ تھی، آپ نے یہ بات فرمایا نئے کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یار نیا کفن تو غریب سے غریب بندے کو بھی مل جاتا ہے، ہمارے ہاں جتنا بھی غریب بندہ ہو کم از کم کفن تو اس کو دیا جاتا ہے نا یار۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے وہاں پر بھی یہ بات کی، حضرت اما عائشہ رونے لگی، آپ نے عرض کی کہ ابا حضور ہم اتنے بھی تو غریب نہیں ہیں کہ آپ کو ایک کفن نہ پہنا سکے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں جس جگہ پر جا رہا ہوں، میں جہاں پر جا رہا ہوں، مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتا اے صدیق تو نے کفن کون سا پہنا ہے، تیرا کفن کاٹن کا ہے، بوسکی کا ہے، کون سا تیرا کفن ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ قبر میں مجھ سے ایک ہی سوال کیا جائے گا، بتا کہ تو نے رسول اللہ سے وفاداری کتنی نبھائی ہے، بتا تو نے نظام اسلام کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا، خدا کی قسم ہمارا اسلام بہت پیارا ہے، ہمارا اسلام کبھی کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، کبھی کسی پر ستم نہیں ہونے دیتا ہمارا اسلام، لیکن ہم لوگوں کو ہمارے ساتھ کیا یہ مذاق کیا جا رہا ہے، کیا یہ تماشا بنایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہم نے کبھی بیٹھ کے سوچا نہیں، کبھی بیٹھ کے اس کی فکر نہیں لگائی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے بے غیرتی کو تسلیم کیا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دلوں کے اندر غلامی کو جناب والا جنم دے دیا ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یار حضرت عمر فاروق کو ایک بکری کے بچے کے مر جانے سے ڈرتے تھے کہ قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا، لیکن ہمارے ہاں تو مسلمان غربت کے پیش نظر خودکشیاں کر رہے ہیں، خود کو مار رہے ہیں، خود کو جلا رہے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، گلے میں جناب والا پھانسی کا پھندا ڈال کے خود بھی مر گئے، ان کو بھی مار دیا، کسی کو اٹھا کے نہروں میں پھینک رہے۔ یہ حالت کیا بنی ہے؟ میں خدا کی قسم تم سے یہ کہتا ہوں کہ نانا زور بازو ازما شکوہ نہ کر سیاد سے، کہ کوئی بھی کس ٹوٹا نہیں محض فریاد سے۔ ان ظالموں کے سامنے کبھی فریاد مت کرو، بلکہ اٹھو اور اپنے حق کے لیے لڑو، اور اپنے حق کی خاطر جان دینی پڑتی ہے تو دو، مگر عالم کفر کے سامنے اور عالم کفر کے لوگوں کے سامنے کبھی اپنا سر مت جھکاؤ۔ یہ میں منبر رسول پہ بیٹھ کے منبر رسول کا حق ادا کر رہا ہوں، یہ ہے منبر رسول کا حق، یہ بغیرتی ہم سے نہیں ہوتی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب آپ نے بھی یہی بات کی تھی، آپ سے جب کہا گیا نا کہ حضرت آپ کو کیا ہے، آپ بیٹھیں استانے کے اندر، آپ بیٹھ کے استانے کے اندر بات کریں، آپ تبلیغ کریں، آپ نے فرمایا اے یارا سو، رسول اللہ کے دین کے ساتھ غداری کی جا رہی ہو، رسول اللہ کے دین کی ناموس کو لوٹا جا رہا ہو، حضور کی جناب والا توہین کی جا رہی ہو، اور مہر علی بیٹھ کے استانے میں فقیری کرے، ایسی بغیر فقیری ہم سے نہیں ہوتی۔ ہاں یہاں نظام اسلام لوٹا جا رہا ہو اور میں منبر میں بیٹھ کے تمہیں ادب و احترام کے درس دوں، سنو، مجھ سے بھی ایسی بغیرت تقریریں نہیں ہوتی۔